نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، ان کے والد گرامی کا میرے شیخ گرامی حضور فاتح عیسائیت ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور ان کے والد گرامی کی بہت خدمات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں، اور ڈاکٹر صاحب سے بڑا تعلق ہے، ان کی شفقتیں ہیں۔ یہ بلا شبہ استاذ الاساتذہ ہیں، یعنی سینکڑوں علماء کرام جو نامور علماء ہیں، انہوں نے ان کی زیر نگرانی پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالہ جات مکمل کیے ہیں، اور یہ اپنے شاگردوں سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد میرے پاس آنے والے جو قابل قدر علماء ہیں وہ اس اعزاز کو حاصل کریں، اور یہ بات سن کر آپ کو انتہائی خوشی اور مسرت ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ فرد واحد ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا غیر منقوط ترجمہ کیا ہے، اور اس کی مختصر تفسیر بھی آپ نے کی ہے۔ تو وہ ترجمہ اور تفسیر دونوں چیزیں آپ نے، اس میں آپ کو پورے قرآن کی مختصر تفسیر اور ترجمہ میں کوئی نکتہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ نکتے بیان کرتے ہیں، لیکن نکتے سے انہوں نے تفسیر کو اور ترجمے کو بچایا ہے۔ آج ہمیں یہ حسین نکات سنائیں گے، تو میں پروفیسر نصیر القادری صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے آج کے حسین معتبر مہمان ہیں جن کے خیالات زرین سے ہم مستفید ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، آپ یو ایم ٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جتنے بھی وہاں کے اساتذہ ہیں، سب سے زیادہ میں نے فالوئنگ یونیورسٹی میں آپ کی دیکھی ہے کہ آپ سے سارے ادارے کے طلباء پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب خطیب العصر، دشمنان رسول کے لیے، دشمنان دین کے لیے اور دشمنان اسلام کے لیے ڈاکٹر خادم حسین الازہری، جو کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک چلتی پھرتی تلوار ہیں دشمنان رسول کے لیے۔
میں بہت کم خطباء سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا انداز بیان ماشاءاللہ اس وقت ان کا ثانی نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ ہر وقت ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں، ہر جمعے سنتے ہیں، اور آج اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں ان کی جگہ پہ کھڑا ہو کر آپ کے سامنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ان کی ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے پہرے داری کے لیے اپنا حصہ یہاں ڈالنا سعادت سمجھتا ہوں، اور کسی اعزاز سے کم نہیں ہے میرے لیے۔ معزز حاضرین و سامعین، اس سے پہلے جناب پروفیسر نسیم القادری، ان کے ساتھ زاویہ فاؤنڈیشن کی نشست بھی ہوئی، اور ابھی پھر ان کے پہلو میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور خاص طور پر آپ سامعین کے سامنے میری حاضری میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے ایک زاد راہ بنائے۔ معزز حاضرین و سامعین، عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، میں نے ڈاکٹر صاحب سے مانگ کر یہ موضوع لیا تھا، درخواست کی تھی کہ میں اس موضوع کے اوپر ناظرین و سامعین کو یہ نہیں چاہتا کہ بس آئیں ہم عشق رسالت میں آپ کے دعوے کریں، محبت رسول کے ہم نعرے لگائیں اور چلے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں میری گفتگو کے بعد آپ کو یہ اطمینان ہو اور سکینت قلب ہو کہ ہم آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم کچھ اپنے ان نبی کے دشمنوں کے ٹکرانے کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل اپنے قلوب و اذہان میں لے کر جا رہے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، چونکہ موضوع ایک اسپیسیفک ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو ہم سب مانتے ہیں، ہمارے خون میں یہ بات شامل ہے۔ میں ابھی ایک گھنٹہ پہلے جناب پروفیسر صاحب کی نشست میں بھی اس بات کا اظہار کر کے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر خصوصی انعام ہے کہ ہمارے دل میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری جو جلتی ہے، اس چنگاری کا اثر ہے کہ ہمارے سینے سے اگر کوئی عاشق رسول، اگر کوئی محبت رسول رکھنے والا شخص میرے سینے پہ کان رکھ دے تو اس کو میری دھڑکنوں سے محمد 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 کی صدا آئے گی۔ اور مجھے یقین ہے کوئی سننے والا تو ہو، اس دھڑکن میں محمد محمد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام اور معزز سامعین، یہ تو میرے دل کی دھڑکن کا عالم ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات یہاں ختم نبوت کی تعریف میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہی تعریف ہے، لیکن دشمنان رسول مسیلمہ کذاب کی ذریت اور غلام محمد قادیانی کی اولاد آگے سے مغالطہ ڈالتی ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ نبی محتشم خاتم النبیین ختم المرسلین کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے نا، ان کے بعد ہی آنا ہے۔ اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر بھی تو نبی آئے تھے،
جن کی آپ نے امامت کروائی تھی وہ بھی تو آپ کے بعد میں ہی آئے تھے. یہ مختلف قسم کے مکاریت اور عیاریت اور کاذبیت کے ساتھ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو ڈاکٹر خادم خورشید الازہری کے شاگرد ہیں یا ان کے عقیدت مند ہیں وہ تو اس فریب میں نہیں آتے، لیکن جو عام شخص ہے وہ سوچنے پر واقعتاً مجبور ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے اور معراج کے موقع پر انبیاء بھی تو آئے تھے. تو معزز حاضرین و سامعین، بات یہ ہے ختم نبوت کی تعریف میں آنا جانا شامل نہیں ہے. ختم نبوت کی تعریف میں آنا جانا شامل نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کی اصل تعریف یہ ہے، پلے باندھ لیجئے قیامت تک، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہم شفاعت لینے کے لیے جائیں تو وہ ہمیں شاباش دے دیں کہ تمہاری زندگی میں میری ناموس پر نبی کریم شاباش دے دیں کہ تمہاری زندگی میں میری ختم نبوت پر نقب لگانے کی جب مسیلمہ کذاب کی ذریت نے کوشش کی تھی تو ہاں تم نے اپنی زبان سے میرا دفاع کیا تھا، تم نے اپنی رفتار اور کردار سے میرا دفاع کیا تھا. آ جاؤ آج مجھ سے شاباش لے لو، آ جاؤ آج مجھ سے اپنی دستار بندی کروا لو. ایسا نہ ہو کہ ہم نبی محتشم کے سامنے جائیں اور شرمندہ ہو جائیں کہ تمہارے سامنے ایک قادیانی آیا تھا اور اس نے تمہیں ورغلانے کی اور مغالطے دینے کی کوشش کی تھی اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو سب سے پہلے میں آج آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی حقیقی تعریف رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تعریف یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت امتی آئیں گے اور ختم المرسلین کی امت میں سے امتی ہو کے آئیں گے. ایک بات، اور ان کو جو نبوت اور رسالت ملی تھی وہ آپ کے بعد نہیں ملی، وہ آپ سے پہلے ملی تھی. ایک بات، اور دوسری ختم نبوت کی تعریف میں یہ بات شامل کر لیجئے گا کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. پھر سن لیجئے، بہت توجہ چاہیے مجھے آپ کی، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. جو معراج کے موقع پر نبی آئے تھے ان سب کو نبوت آپ سے پہلے عطا ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ جو آئیں گے ان کو بھی نبوت آپ سے پہلے عطا ہوئی تھی. آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ کسی کو نبوت عطا کی جائے گی. ایک تو یہ ختم نبوت کی تعریف تھی. اب دوسری بات، میں نے اپنے ابتدا میں کلام اللہ کی 4 آیات تلاوت کی ہیں، 4 آیات تلاوت کی ہیں، اور چاروں آیات جو تھیں وہ ختم نبوت کے دلائل تھے. آج کون بتائے ہماری اولادوں کو، کون بتائے ہمارے شاگردوں کو کہ اگر کسی قادیانی کا سامنا ہو جائے اور وہ پوچھے، میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں، میں ایک جامعہ میں یونیورسٹی میں استاد ہوں، میرا ایم بی اے کا طالب علم مجھے کہنے لگا کہ سر رات میری ایک ہندو سے چیٹ ہو رہی تھی، بات مذہب پہ آ گئی اور مذہب پہ آتے آتے بات نبی کریم پہ آ گئی، تو مجھے وہ ہندو کہنے لگا کہ ذرا اپنے نبی کا تعارف تو کرواؤ. تو سر میں نے چیٹ کلوز کر دی تھی، میں نے کہا اپنے استاد گرامی سے پوچھ کر کل بتاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا ایم بی اے کا طالب علم، اس کو اپنے نبی کا تعارف نہیں، اپنے نبی کا تعارف نہیں. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سر نبی کا تعارف کیا ہے؟ میں کہا تم بتاؤ کیا ہے. کہ سر مجھے نہیں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم ایم بی اے تک پہنچ جاتے ہیں اور نبی کا تعارف نہیں ہمیں. میں نے کہا پھر بھی بتاؤ. کہ سر ہم نے تو وہی جو کلاس
3 کی جماعت میں پڑھا تھا کہ ہمارے نبی کپڑوں کو ٹانکے لگاتے تھے، جوتیاں سی لیتے تھے اور اپنے پھٹے پرانے کپڑے خود ٹانکے لگا لیتے تھے اور بکریاں چرواتے تھے۔ میں نے کہا اگر تم یہ مجھے بتاؤ، رات کو جب اپنے ہندو دوست کے ساتھ نبی کریم کی یہ تصویر رکھو گے اس کے سامنے کہ وہ ہمارے نبی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور کپڑوں کو ٹانکے لگاتے تھے اور جوتیاں سی لیتے تھے، کیا اس سے اس نوجوان ہندو کو انسپیریشن ملے گی جو ویژول بنے گا؟ میرے نبی نفیس ترین کپڑے پہنتے تھے، اعلیٰ ترین کپڑے پہنتے تھے، ان کو تو دیکھتے نہیں تھے لوگ کہ ان کے ہو جائیں گے ان کے دشمن۔ اتنا ان میں وجاہت تھی، اتنا حسن کی شعائیں اور ریز نکلتی تھی، اور ہم یہ کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، جوتے سی لیتے تھے، بکریاں چرواتے تھے۔ آج تک کی نصاب تعلیم میں یہ نہیں بتایا گیا ہاں نبی نے بکریاں چروائی تھیں، تمام انبیاء سے بکریاں چروانے کا کام لیا گیا ہے، لیکن کسی کتاب میں کسی کو لکھنے کی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ اس کام میں فلسفی کیا تھی۔ اللہ نے تمام انبیاء سے بکریاں چروانے کا کام لیا تو کیوں لیا؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتاتے نصاب تعلیم میں؟ بکریاں چروانے کا کام اللہ نے تمام انبیاء سے لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ یہ قیادت کی اور لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے لیا ہے۔ میرے نبی کا تعارف یہ ہے کہ آپ لیڈر آف ہیومینٹی تھے، رہبر و رہنما تھے انسانیت کے لیے، اور آپ کی تربیت نبوت سے سرفراز کرنے سے پہلے، تاج نبوت رکھنے سے پہلے تربیت کی جا رہی تھی کہ اے نبی آپ لیڈر ہوں گے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ پوری امت کو آگے قیادت کر کے لے کے جاتا ہے اور فلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ اے نبی ہم ابھی آپ کی کسٹڈی میں بھیڑ اور بکریاں دے رہے ہیں، اور چرواہے کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ چرواہے کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کو یونائٹ رکھتا ہے۔ اے نبی آپ نے، جب آپ نبوت سے سرفراز کیے جائیں گے، کوئی یہود ہوگا، کوئی نصارہ ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، اے نبی آپ نے سب کو بلا کر توحید کے پرچم کے تلے ان کو جمع کرنا اور متحد کرنا۔ یہ پہلا کام، تاج ختم نبوت رکھنے سے پہلے آپ کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا کام چرواہا کیا کرتا ہے کہ اپنی کسٹڈی میں جتنی بھیڑ اور بکریاں ہوتی ہیں وہ ان کو پیٹ بھر کر کھلائے بغیر واپس نہیں جاتا، اور عمر بن خطاب کو یہ سبق دیتا ہے کہ عمر یاد رکھنا، اپنے دور سلطنت میں 22 لاکھ مربع میل کی ریاست میں یہ اعلان کر دینا کہ میرے دور سلطنت میں کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی یہ سبق دیا کس نے تھا؟ جس نے بکریاں چروائی تھیں اور کسی بکری کو بھوکا نہیں رکھا تھا، کسی بکری کو بھوکا نہیں رکھا تھا۔ دوسرا، سب سے پہلی کوالٹی بکریاں چروانے کے عمل میں کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملے ہیں۔ اور تیسری کوالٹی، جب چرواہا بکریاں چرواتا ہے کبھی پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کوئی ادھر جاتی ہے بار بار ہانکتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ لاٹھی پھینک کر بھاگ نہیں جاتا بلکہ وہ صبر کرتا ہے۔ اے نبی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کریں گے، آپ کی سکی چچی ام جمیل آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گی۔ اے نبی کبھی آپ کو صحن کعبہ میں آپ کا گلا گھونٹا جائے گا اور آپ کا یار غار اور یار مزار آ کر آپ کو چھڑائے گا۔ اے نبی کبھی صحن کعبہ میں عقبہ بن ابی معیط آپ کی پشت پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دے گا اور سیدہ کائنات اپنے معصوم ہاتھوں سے آپ کی پشت سے وہ گندی اوجڑی اٹھائے گی۔ اے نبی صبر کرنا ہے اس وقت۔ تو یہ 3 کوالٹیز کون بتائے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا بکریاں چروانے کا، یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، اور وہ لیڈر خاتم النبیین ہے، اور اس کی ختم نبوت کی پہلی دلیل، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جی دلیل بتائیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے۔ بھی قرآن میں کہاں آیا ہے؟ 4 دلیلیں ڈاکٹر صاحب اجازت کے ساتھ صرف 10 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ 4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، قیامت تک، اپنے آخری سانس تک اپنی اولادوں کو بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے، تاکہ نبی کریم کے دربار میں حاضری لگ جائے رجسٹر کے اوپر۔ کیا؟ سب سے پہلی دلیل کلام اللہ کے آغاز پر سورہ فاتحہ ہے ایک طرف اور دوسری طرف سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کریم کی پہلی اوپننگ ہے، اور سورہ بقرہ کے آغاز پر
اللہ رب العزت نے اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، منزل من اللہ ہے اور ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. مجھے توجہ چاہیے. اور آگے پھر متقین کی 6 صفات بیان کی گئیں، ان کے اندر ختم نبوت کی دلیل ہے. ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم کلام اللہ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم کے پہلے صفحے پر تحفظ ختم نبوت کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ 6 صفات بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت متقین کی، جن کے لیے یہ کتاب اللہ کتاب ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب میں کون؟ اللہ کی ذات، ملائکہ، وحی، رسالت، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا. پانچویں صفت کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فل سٹاپ. اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو ہر آسمانی الہامی کتاب اگلے آنے والے نبی کی بشارت دیتی تھی. فَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ کو بشارت دی گئی انجیل میں، اے عیسیٰ آپ کے بعد ہمارا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ہم بشارت دیتے ہیں. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو قرآن کریم کا یہاں تسلسل یہ ہونا تھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک. توجہ چاہیے، ایک منٹ. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو قرآن کے الفاظ یہ ہونے تھے، وما انزل من بعدک. پورے کلام اللہ میں یہ نہیں ہے. قرآن کریم کو چھان کر دیکھ لیں، وما انزل من بعدک کے الفاظ نہیں ہیں. من قبل کے بعد فل سٹاپ ہے. یہ ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے. نبی کریم خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت دربار رسالت میں. تو کتنی توجہ سے آپ نے یہ پہلی دلیل سنی، شاباش دے رہے ہوں گے. معزز حاضرین و سامعین، یہ ختم نبوت کی پہلی دلیل. وما انزل من قبلک، اس کے بعد فل سٹاپ. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دوسری دلیل سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہر نبی دین کے تسلسل کے لیے آتا تھا. ہمارے پاس جو دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور جس کی تکمیل نبی کریم ختم المرسلین خاتم النبیین پر ہوئی ہے. جب دین کی تکمیل آپ کی ذات اقدس پر کر دی گئی تو نیا نبی کس لیے آئے گا؟ جب دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو نیا نبی کس لیے آئے گا؟ اگر آئے گا تو وہ جھوٹا کاذب ہوگا. کس لیے آئے گا؟ ختم ہوگی بات. نبوت کی تکمیل ہو گئی، آپ پر تکمیل کر دی گئی، آپ پر اعزاز تکمیل دین کا بھی رکھ دیا گیا، تو پھر نیا نبی نے کس لیے آنا ہے؟ 2 دلائل. تیسری سورہ الاعراف، فنگر ٹپس پہ یاد کر لیجئے گا. پہلی ختم نبوت کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 3 اور 4. دوسری دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 3. تیسری دلیل سورہ الاعراف آیت نمبر 158. کیا ہے آیت نمبر 158؟ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ. تیسری دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیے گا. سورہ الاعراف آیت نمبر 158. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لفظ کل کہاں آیا ہے کلام اللہ میں؟ لفظ کل کب آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آغاز پر لفظ کل کیوں نہیں آیا؟ سورہ بطین، سورہ یاسین، سورہ رحمان کے شروع میں کل کیوں نہیں آیا؟ بعض آیات اور سورتوں کے شروع میں کل آیا ہے. کیوں؟ جہاں نبی کریم سے کوئی سوال ہوا تھا.
اور جب سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے کر کہا نبی آپ فرمائیں، میں نہیں کہتا، نبی آپ فرمائیں، میں آپ کی زبان سے جواب دینا چاہتا ہوں، جواب میں دے رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ نبی آپ کہہ دیں نا، کل کیا سوال تھا کہ اے نبی آپ کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں؟ سابقہ انبیاء تو کچھ مخصوص وقت کے لیے آیا کرتے تھے، آپ خطہ ارضی کے کس ملک کے لیے آئے ہیں، کس قوم کے لیے آئے ہیں؟ کیونکہ کچھ پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے آیا کرتے تھے، کوئی کسی ملک میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آئے تھے، کوئی شام میں، کوئی عراق میں، کوئی ایران میں نبی آئے تھے۔ اے نبی آپ کس ملک کے لیے آئے ہیں، کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں، کس خاص قوم اور قبیلے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ نے جواب نازل کر دیا، نبی قل ان سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور میں تم سب زمانوں کے لیے نبی آیا ہوں۔ جمیعہ میں اتنا جامع لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب میں سب زمانے بھی آ گئے، سب میں سب امتیں اور قومیں بھی آ گئیں، سب میں سب خاندان بھی آ گئے، سب میں قیامت تک کے لیے انسان بھی آ گئے۔ جب میرے نبی کریم سب انسانوں کے لیے، سب زمانوں کے لیے، سب قوموں کے لیے اور سب انسانوں کے لیے، خطہ ارضی کے تمام جغرافیکل جورسڈکشن کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو نیا نبی کس لیے آئے گا اور کہاں آئے گا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ چوتھی دلیل، پھر اجازت چاہوں گا، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، جہاں اللہ رب العزت نے عقلی دلیل نہیں، اعلانیہ اعلان کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لوگو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کب نازل ہوئی؟ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ نبی کریم کا بیٹا سمجھتے تھے اور آپ کو ان کا باپ سمجھتے تھے، کہا کہ نا، میرے نبی کریم کے بیٹے شیر خارگی کے عالم میں ہم نے واپس بلا لیے تھے، ہم نے اس لیے واپس بلا لیے تھے کہ ان کو سہارا صرف رب العالمین کا رہے۔ اولاد کا لوگ سہارا فخر کرتے ہیں، اے نبی آپ کا سہارا میں جو ہوں، آپ کو کیا ضرورت، میں ہوں آپ کا سہارا۔ تو لوگوں مغالطہ دل سے نکال دو، زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے ہیں، اور منہ بولے بیٹوں کی، منہ بولے رشتوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ منہ بولی ماں، نہ منہ بولی بہن، نہ منہ بولا بیٹا، نہ منہ بولی ماں، نہ بیٹی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اسی کی ہوتی ہے جو نسبی رشتہ ہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک ختم نبوت کا موضوع سے ہٹ کے چھوٹی سی ایک بات، لیکن آپ کو بہت اس کا بھی ایک نشہ آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے افسردہ ہو گئے کہ میرا اچھا پروٹوکول بنا ہوا تھا، جب میں آتا تھا تو لوگ کہتے تھے نبی کا بیٹا آ رہا ہے، کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے۔ اب یہ تو کلیریفیکیشن آ گئی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ زید بن حارثہ پریشان ہوئے تھوڑا سا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا زید اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اصول پہ کمپرومائز نہیں ہے، آپ نبی کے بیٹے نہیں ہو۔ اگر آپ کو دکھ اور افسوس ہوا ہے، اگر تھوڑا سا تل ملا گئے ہو، کم لا گئے ہو، تو زید اس کی تلافی میں اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ میں نے پورے کلام اللہ میں کسی صحابی کا نام نہیں دیا، زید میں تیرا نام دے رہا ہوں متن قرآن میں، اور جو باوضو ہو کر زید بھی کہے گا زید میں تیرے نام کی برکت سے اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں تو لکھ دوں گا۔ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کسی نبی کا، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، نہ یار غار یار مزار سے لے کر نہ عمر بن خطاب جرنیل صحابہ، نہ عثمان بن عفان، نہ حیدر کرار، نہ بلال، نہ عبداللہ بن مسعود، زبیر بن عوام، کسی کا نام نہیں ہے۔ زید تیرا نام شامل کر رہا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ جو کوئی باوضو ہو کر تیرا نام صرف زید کہے گا الف لام میم کی طرح 30 نیکیاں اس کے تیرے نام کی وجہ سے لکھ دوں گا، لیکن محمد تمہارے باپ نہیں ہیں۔ اور آگے پھر اللہ نے وضاحت کر دی، لوگوں سن لو، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں۔ اور خاتم النبیین ہونے سے مراد کیا ہے؟
ڈاکٹر صاحب اور علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں. خاتم کے معنی مہر لگانے والے کے ہیں. ایک چیز پر جب مہر لگا دی جاتی ہے, سیل کر دی جاتی ہے, سیل کر کے نبی کے سگنیچر اس پر کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد اس دروازے میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکتی ہے نہ آ سکتی ہے. آپ نبوت کا دروازہ بند کر کے سیل کرنے والے ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, اللہ نے اعلان کر دیا ہے. تو 4 دلائل میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک, ختم نبوت کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا آنے جانے کی شرط نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آنا ہے, سابقہ نبی تھے, ہم اس کو بھی حذف کرتے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی. اس کی پہرے داری صحابہ نے کی. ہم صحابہ کی روحانی اولاد ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے اگر کوئی ہمارے نبی کی ختم نبوت پر نقب لگاتا ہے, دروازہ تک کھٹکھٹاتا ہے, اپنا ناپاک ہاتھ بھی لگاتا ہے, وہ ہاتھ کاٹ دیں گے. اللہ نے خود اس کا اعلان کیا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے میری نبی کی اہانت کی ہے. اہانت برداشت نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کی سنت ہے, نہیں برداشت ہو سکتی. تم کہتے ہو کہ 295 سی موجود ہے, موجود ہوگی 295 سی. جب 295 سی پر عمل نہیں ہوگا تو میں کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے, اس کی سپاہ گری کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ جو عالم دین ہوگا وہی اس کا تحفظ کرے گا, جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا وہی اس کا تحفظ کرے گا, جس نے ایم اے اسلامیات کیا ہے وہی اس کا تحفظ کرے گا. میں کہا کرتا ہوں, ابھی کہہ کے آیا ہوں زاویہ فاؤنڈیشن میں, ایک کیلے بیچنے والا, ریڑی لگانے والا, اس کے سامنے میرے نبی کی اہانت کر کے تو دیکھے, وہ قربان نہ ہو جائے. اگر اجازت دے 5 منٹ مجھے دے دیں, اور ڈاکٹر صاحب لے لیں. غازی الحمدین کی بات سنانا چاہتا ہوں. غازی الحمدین 19 سال کا نوجوان, کھلنڈرا نوجوان, ایک بطل حریت کی تقریر سنتے ہوئے کہ تم کیسے میرے نبی کی روحانی اولاد ہو کہ تمہاری زندگی میں راجپال نے نبی کی اہانت پر مبنی کتاب لکھی, تم زندہ کیسے ہو. 19 سال عمر تھی غازی الحمدین کی, اور تقریر سن کر فوراً گھر گیا, اور گھر جا کے اماں سے کہنے لگے, غازی الحمدین نوجوان, منگنی ہوئی تھی, ابھی شادی نہیں ہوئی. اماں سے کہا, اماں مجھے 5 روپے چاہیے. ماں کہتی, کام تو تم کرتے نہیں ہو, پیسے ہی مانگتے رہتے ہو. کہا, اماں جان آج آخری مرتبہ مانگ رہا ہوں, مجھے 5 روپے دے دو, میں نے ایک چاقو لینا ہے. آپ جانتے ہوں گے پہلے, آج سے 25 سال پہلے غراریوں والا کڑ کر کے ایک چاقو کھلا کرتا تھا. غازی الحمدین نے ماں سے 5 روپے لیے اور چاقو لیا, اور اپنے دوست, ایک کزن ساتھ تھے. عقیدہ ختم نبوت خون میں حرارت آمیز ہو چکا ہے, اور نبی کے تحفظ کے لیے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے برداشت نہیں ہو رہا کہ راجپال نے میرے نبی پر اہانت آمیز کتاب لکھی ہے. یہ وہی جذبہ ہے جب بدر میں معاذ اور معوذ کہنے لگے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, چاچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہا, بیٹا تم نے کیا کہنا ہے, کہاں ہمیں پتہ چلا ہے اس نے ہمارے نبی کی اہانت کی ہے. تو غازی الحمدین لاہور میں انارکلی بازار, چکوں والا بازار, بانسوں والی گلی, راجپال کی دکان تھی, وہاں چاقو لے کے چلے گئے. کزن کو کہتے ہیں, میں نے آج اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اور کزن ساتھ, کزن بھی اور دوست بھی ہے, وہ کہتا ہے میں نے مارنا ہے, وہ کہتا نہیں میں نے مارنا ہے. کہا ٹاس کر لیتے ہیں. کام کیے نہیں جاتے, کام لیے جاتے ہیں. کام کیے نہیں جاتے, کام لیے جاتے ہیں. ایک 5 روپے ایسے پھینکے, کہا یہ طرف تمہاری, یہ طرف میری. اپنے کزن سے ڈائلاگ ہو رہا ہے, مکالمہ ہو رہا ہے, اور جب ایسے پھینکی
تو وہ طرف نکلی جو غازی علم دین کی تھی، قرہ غازی علم دین کا نکلا، کزن کہتا نہیں میں نے مارنا ہے نبی کے دشمن کو، کہا ایک دفعہ پھر ٹاس کر لو، کہا کر لیتے ہیں، دوسری دفعہ کی، پھر غازی علم دین کی نکلی، وہ کہتا ہے آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ کل، بس اس کے بعد نہیں کریں گے، تیسری مرتبہ پھر ٹاس کی، پھر غازی علم دین کا نام نکلی، کہنے لگا بھائی پھر اب جاؤ، میں ادھر کھڑا ہوں۔ ادھر سے راجپال آیا، اس نے اردو بازار میں اپنی دکان کھولی، اور جب دکان کھولی تو غازی علم دین شہید گئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غازی علم دین شہید کو غازی کیوں کہتے ہیں اور شہید کیوں کہتے ہیں؟ یا تو غازی ہوں یا شہید ہوں، دونوں اعزاز پائے آپ نے۔ کیسے پائے؟ جا کے چلے گئے، کزن کو کہا تم یہاں نکر پہ کھڑے ہونا اور میں جاتا ہوں، چاقو کھول کے چھپا کے لے گئے، اور جا کے راجپال سے کہا کہ مجھے وہ کتاب چاہیے، میں تو اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، مجھے وہ کتاب چاہیے۔ اس نے سمجھا کلائنٹ آیا ہے، گاہک آیا ہے، وہ شیلف سے کتاب لایا، اس نے ایک ہاتھ سے کتاب دی، غازی علم دین نے ایسے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا دشمن رسول میں، اور وہ گر گیا، اور خون سے لت پت دوڑے ہوئے اپنے کزن کے پاس گئے، کہنے لگے میں مار آیا ہوں۔ غازی ہو گئے۔ غازی کسے کہتے ہیں؟ جو فتح کر کے زندہ واپس آ جائے، غازی ہو گئے۔ اور دوسرے لمحے میں خیال آیا وہ ظالم ابھی زندہ نہ ہو، پھر گئے اور پھر جا کے وہ غراریوں والا چاقو جو تھا راجپال کے پیٹ میں کراس کا نشان بنایا اور اس کی انتڑیاں باہر نکال لیں۔ اس دوران کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، اور جب لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے غازی علم دین شہید کو دبوچ لیا اور گرفتار کر لیا، اور وہ گرفتار ہو گئے۔ معزز حاضرین و سامعین، جب گرفتار ہو گئے، مقدمہ چلا، 1929 کی بات، اکتوبر 1929 کی بات ہے، 29 اکتوبر کی بات ہے۔ تو جب گرفتار ہو گئے، قائد اعظم وکیل میاں والی جیل اور ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب پیشی کے لیے آیا کرتے تھے، آگے سے علامہ کھڑے ہوتے تھے بختر بند گاڑی کا دروازہ کھلنے کے انتظار میں، اور جب دروازہ کھلتا تھا غازی علم دین شہید ہاتھ کڑی لگے ہوئے جب نیچے اترتے تھے، علامہ اس ہاتھ کو چومتے 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 عدالت کے کمرے تک جاتے تھے، اور ساتھ بیٹھے اس ہاتھ کو چومتے رہتے تھے جس ہاتھ سے دشمن رسول کو واصل جہنم کیا تھا۔ کہتے تھے میں یہ ہاتھ کہاں سے لاؤں، میرے ہاتھوں سے رنگ اور خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے رنگ اور خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ چومتے رہتے تھے۔ ایک وقت آیا، وکیل محترم نے، قائد اعظم نے اپنے وکالت کا نقطہ نکالا ان کو بچانے کے لیے، توجہ چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ غازی علم دین شہید، غازی علم دین بہت پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے، گواہ موجود ہیں ان کی جن کے سامنے آپ نے راجپال کو مارا تھا، بچنے کی دو صورتیں ہیں، بطور وکیل دو نقطے پیش کیے، اگر آپ ایگری کریں تو۔ بطور وکیل میں کہہ رہا ہوں بار بار، کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، میں آپ کو بچا لوں گا، یا پھر عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ جب میں نے یہ کام کیا تھا تو میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، تو میں عدالت میں کہہ دوں گا میرا موکل اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، لہٰذا میں پھر بھی آپ کو عمر قید کی حد تک لے آؤں گا، جان بچا لوں گا۔ اب جواب سنیے گا عاشق رسول کا۔ عاشق رسول کا جواب یہ تھا کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کیا تھا میں ہوش میں تھا، اس زندگی میں ایک ہی تو کام ہے جو میں نے ہوش میں کیا تھا۔ زندگی میں ایک ہی تو کام ہے جو میں نے ہوش میں کیا تھا۔ آپ مجھے یہ کہتے میں یہ کہہ دوں پھانسی لگتی ہے تو لگنے دے، میں تو اس وقت کے انتظار میں ہوں کب دربار رسالت کے دروازے کھلیں گے، کب مجھے پھانسی لگے گی اور نبی محتشم خود آ کے میرے استقبال کریں گے، میرا ماتھا چومیں گے، آ غازی علم دین شہید تم نے میری عزت کی لاج رکھ لی۔ اور پھر جب پھانسی کا وقت قریب آیا
اگلی صبح پھانسی لگنی تھی، فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو پھانسی لگے گی. تاریخ شاہد ہے، میاں والی جیل کے قیدی شاہد ہیں، گواہ ہیں. جب غازی الحمدین شہید کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھی جتنا بڑا دل بھی ہو، جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل رات میری قبر میں آنی ہے، دل دھڑکن چھوڑ دیتا ہے. لیکن غازی الحمدین شہید افسردہ سے تھوڑے سے تلملائے بیٹھے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں کھڑکی میں موت کی کوٹھڑی میں کہ ابھی 2 گھنٹے بعد پھانسی لگنی ہے. کہ قیدی دیکھ رہے ہیں کہ غازی الحمدین شہید چپ چاپ بیٹھے ہیں. اچانک آسمان سے روشنی آتی ہے، غازی الحمدین کے سینے سے ٹکراتی ہے، قیدی دیکھتے ہیں. اس کے بعد غازی الحمدین شہید نعرہ مستانہ لگاتے ہیں، لوگوں آج میں کامیاب ہو گیا، لوگوں مجھے مبارکباد دو، آج میں کامیاب ہو گیا. ساتھ والے قیدیوں نے پوچھا کیا ہوا، ابھی تو آپ چپ چپ بیٹھے تھے. کہا ہاں چپ چپ بیٹھا تھا، میرے نبی نے مجھے چپ چپ بیٹھا دیکھ لیا تھا. وہ عالم وجود میں چل کے آئے تھے، وہ روشنی جو آئی تھی میرے نبی آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا ہے غازی الحمدین شہید، غازی الحمدین چپ چپ بیٹھے ہو، ہم تو تمہارے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. پھانسی لگا دی گئی. پھانسی لگا کے میاں والی جیل کے اندر دفن کر دیا گیا. میاں والی جیل پھانسی گھاٹ میں لاش کو باہر نہیں نکالا گیا. اور باہر ہنگامے ہو رہے ہیں کہ غازی الحمدین شہید کی میت کو لاہور میانی صاحب میں منتقل کیا جائے. اور اس وقت ڈپٹی کمشنر کون تھا آپ سن کے حیران ہوں گے، اللہ دیتا نسیم، اے ڈی تاثیر ڈپٹی کمشنر کا نام تھا. یہ کون باپ ہے، کس کا باپ ہے؟ سلمان تاثیر کا باپ ہے. نسب نہیں چلتے، باپ سے کچھ کام لیا اور بیٹا منہ کالا کر لیا. اے ڈی تاثیر ڈپٹی کمشنر سلمان تاثیر کا والد، اس سے علامہ اقبال نے کہا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا اور غازی الحمدین شہید کی میت کو لاہور میانی صاحب قبرستان میں منتقل کر دیا جائے، قبر کو کھول کے یہاں لے آیا جائے. میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. اے ڈی تاثیر نے سائن کر دیے قبر کو ری اوپن کیا جائے. اور 15 دن کے بعد قبر کو ری اوپن کیا گیا. جب کل عالم نے دیکھا کہ غازی الحمدین شہید کے گلے میں سے ابھی تک تازہ خون ٹپک رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کیا ہے جی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کفن بھی میلا نہیں ہوتا. ابھی تک فریش خون ٹپک رہا تھا. اور تازہ اٹھا کے میانی صاحب کے قبرستان میں جب لایا گیا، لاہور میں دوبارہ جنازہ پڑھا گیا. علامہ پھر تڑپے اور جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی منہ دیکھتے رہ گئے. اور جب جنازہ ہوا، جب لحد میں اتارنے لگے، علامہ، میں شہر علامہ کی زمین پہ کھڑا ہوں، شاید مجھ پہ یہ حق تھا علامہ کا کہ اس بات کو میں بیان لازمی کروں. علامہ نے جب دیکھا کہ اب غازی الحمدین شہید کو میانی صاحب کے قبرستان میں لحد میں اتارنے لگے ہیں، علامہ پھر تڑپے، کہا لوگوں ٹھہر جاؤ، اس لحد میں پہلے اقبال کو لیٹ لینے دو، یہ میری شفاعت کا باعث ہو جائے. یہ مٹی میرے جسم کو لگ جائے، عاشق رسول کی لحد کی مٹی ہے، پہلے مجھے لیٹ لینے دو، پھر غازی الحمدین کو لٹانا. تو علامہ اس قبر میں اس لحد میں لیٹے، اس مٹی کو اپنے جسم سے مس کیا اور پھر غازی الحمدین شہید کو وہاں پر لٹایا گیا. اور اس کے بعد ناظرین کرام، حاضرین کرام، میں آخری بات کر کے کہ علامہ اقبال کا عشق اور آپ کی اطاعت کیا تھی آپ تو جانتے ہوں گے. میں تو علامہ کے شہر میں ہوں، آپ تو اس شہر میں بستے ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا. شاید کسی نوجوان نسل کو معلوم نہ ہو تو سن لیجئے اطاعت کسے کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا آپ کا دنیا سے ظاہری پردہ یا رفیق اعلیٰ سے ملاقات جو ہوئی وہ کتنے برس میں ہوئی؟ 63 برس میں. نبی کریم رفیق اعلیٰ کے پاس 63 برس میں گئے نا، ہم سب کو معلوم ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علامہ اقبال کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی 61 برس. 61 برس عمر تھی، 2 سال کا وقفہ تھا. نبی کریم 63 برس اور علامہ اقبال 61 برس. اور آخری دن اپنی وفات سے پہلے علامہ اپنے خادم کو بلاتے ہیں، علی بخش نام ہے، علامہ بلاتے ہیں علی بخش
تم نے میری ساری عمر خدمت کی ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، میرا بستر بچھایا ہے، وضو کے لیے میرا پانی لائے ہو، تم نے سب کچھ کیا۔ علی بخش آج تم سے 2 گواہیاں لینا چاہتا ہوں۔ علی بخش میرے سامنے بیٹھو۔ پہلی گواہی یہ ہے، علی بخش آج میں جا رہا ہوں، علی بخش آج میں جا رہا ہوں، اور گواہ رہنا میں 61 برس میں جا رہا ہوں۔ بہت توجہ چاہیے۔ علی بخش گواہ رہنا میں 61 برس میں جا رہا ہوں، اور علی بخش تیسری گواہی دے دو، ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حاضرین محترم، آپ نے